نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. درس قرآن کی آج نشست نمبر 317. پچھلی نشست میں ہم نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کا ذکر کیا تھا، اور کچھ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی کہ جس میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاف کرنے کی مثالیں موجود ہیں. ویسے تو سیرت طیبہ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ آپ کا عفو درگزر کتنا عام تھا. کوئی بھی موقع ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ معاف خود بھی کیا، معافی کا عام اعلان فرمایا کرتے تھے. فتح مکہ کی مثال ہمارے سامنے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی عظیم فتح کے دن بھی عام معافی کا اعلان فرمایا. تو یہ ساری احادیث پچھلی نشست میں ہم نے بیان کی تھی. آج عفو درگزر کے متعلق وہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے کا حکم دیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. یہ بھی سود کے متعلق جمعے کے دن جو میں نے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا، اور گاہے بگاہے اس بات کو بیان کرتا ہی رہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بظاہر اس سے مال کم ہوتا ہے، اور سود سے بظاہر مال زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، سود ملتا ہے تو بظاہر مال زیادہ ہو جاتا ہے. صدقہ کرنا ہو، زکوٰۃ دینی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بظاہر مال کم ہوتا ہے. لیکن دونوں عمل کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا ہے کہ صدقے سے مال زیادہ ہوتا ہے اور سود سے مال کم ہوتا ہے. اور اس زیادتی کا ایک مفہوم جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا بھی ہے کہ یہ زیادتی کا مفہوم برکت سے، کہ صدقہ کرنے سے بظاہر تو مال کم ہو رہا ہے لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی اس مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے. اور سود سے بظاہر مال زیادہ ہو رہا ہے لیکن حقیقتاً اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور کل مال حرام ہو جاتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں جو عزت بڑھانے کا ذکر ہے، علماء کرام نے اس کے دو محمل بیان فرمائے. نمبر ایک تو یہ کہ جس بندے کا قصور آپ معاف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھا دے گا. جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں نا کہ بندے کے معاف کرنے سے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. تو ایک محمل تو یہ کہ جس کا قصور آپ معاف کریں گے، جس کے حق تلفی کو آپ معاف کریں گے، جس کے ظلم کو آپ معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھا دے گا، اور دوسرا محمل اس کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں معاف کرنے والے کی عزت کو مزید زیادہ فرمائے گا. دنیا میں بندے کو معاف کریں تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بھی اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. بظاہر ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، ہم کسی کے قصور کو معاف کیوں نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میں ہی کیوں جھکوں، میں کیوں معاف کروں، میں کیوں اس کے آگے گھٹنے ٹیکوں. تو حقیقتاً یہ ہے کہ جیسے صدقے کی مثال حضور علیہ السلام نے دی ہے نا کہ صدقے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مال کو زیادہ کر دیتا. تو ایسے ہی جب آپ کسی کے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے نا. اسی لیے انگلش کے سوری میں اور اردو کی معافی میں بڑا فرق ہے.
اس کی حقیقت بیان کروں، آپ میری بات پر غور کیجئے گا۔ آپ نے کسی کی حق تلفی کی، کسی کی بے عزتی کی، تو انگریزوں نے بڑا چھوٹا سا لفظ دے دیا ہے سوری۔ جب آپ نے سوری کہا نا تو اس میں آپ کی عزت نفس مجروح نہیں ہے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس اس انداز میں نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ اردو میں کہتے ہیں نا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ پورا جملہ جب آپ بولتے ہیں نا تو گویا آپ اپنے نفس کو جھکا رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ واقعی آپ اس سے معذرت کر رہے ہیں۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا، اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہ آئے، آپ انگلش کا سوری بولیں اور اس کے مقابلے میں آپ اردو کا پورا جملہ بولیں کہ بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ تو بات یہ ہے کہ معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا، یہ نرمی ہونا نا، انسان کے اندر خیر خواہی، تھوڑی نرمی، ٹیڑھا پن، جھکاؤ، یہ اللہ کی بڑی خاص صفات میں سے۔ جو تکبر، وہ کہتے ہیں نا کہ گردن میں سریا آ جانا، تکبر میں مبتلا رہتے، تو یہ کوئی اچھی صفت نہیں اللہ کی بارگاہ، ایسے بندوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا، یعنی جس کے اندر نرمی نہیں، عاجزی نہیں، معاف کرنے کا جذبہ نہیں، جو ہر وقت اپنی انا میں رہتا ہے، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خیر سے محروم رہا، خیر سے، بھلائی سے محروم رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا پہلوان نہیں کہ جو لوگوں کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے، وہ بڑا پہلوان نہیں، فرمایا کہ بڑا پہلوان تو ایک مثال دی ہے نا، مراد کیا ہے؟ طاقتور شخص وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اسی لیے کہتے ہیں سمجھدار لوگ کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں، اور جب بہت زیادہ خوش ہو نا تو کوئی وعدہ نہ کریں۔ دونوں کام دونوں حالتوں میں بعد میں نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ غصے کی حالت میں کیا گیا فیصلہ اور خوشی کی حالت میں کیا گیا وعدہ بعد میں پریشانی کا سبب بنتا ہے، کہ جب بہت خوش ہوتے ہیں تو وعدے کر لیتے ہیں نا کہ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، تو بعد میں جب کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو شخص لڑ رہے تھے، دو میں سے ایک کی آنکھ سرخ ہو گئی غصے سے، گردن کی رگیں پھل گئی، اتنا غصہ اس کو آیا۔ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، یہ حدیث مبارکہ سن کر آپ اس کلمے کو اپنی زندگی میں اپنائیں، کیونکہ یہ غصے کی حالت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ غصہ دیکھیں انسان کی فطرت ہے، خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے نا تو غصہ آنا انسان کی فطرت ہے۔ جیسے بعض چیزیں انسان کی فطرت ہے نا کہ بھوک لگنا، نیند آنا، ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہیں، ایسے قضائے حاجت انسان کی جسمانی ضروریات میں سے ہے نا، تو ایسے ہی جب خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے نا تو غصہ آنا یہ انسان کی فطرت میں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ غصہ کسی کو نہیں آتا، نبیوں کو بھی آتا تھا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آیا کرتا تھا۔ تو غصہ آنا یہ فی نفسہ ہی برا نہیں ہے، بلکہ برا یہ ہے کہ اس غصے کی حالت میں کوئی غلط قدم اٹھانا، یہ برا ہے۔ غصہ آنا یہ فی نفسہ ہی ذاتی اعتبار سے یہ برا کام نہیں، بلکہ اس غصے کی حالت میں جو غلط فیصلے انسان کر لیتا ہے یا غلط قدم اٹھا لیتا ہے تو اس کو برا کہا گیا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں اس کلمے کے بارے میں تعلیم فرمائی ہے کہ جو غصے کی حالت میں بندہ اگر زبان سے کہہ دے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو جب دو شخصوں کو دیکھا نا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک کے آنکھیں سرخ ہو گئیں، گردن کی رگیں پھول گئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص جس کی مثال دی گئی نا کہ غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئیں، گردن کی رگیں پھلی ہوئی، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اس کلمے کو ادا کر دے تو اس کا غصہ فوراً چلا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کلمہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے یا نہیں؟ یاد ہے نا؟ تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے۔
کئی موقعوں پر ہمیں، بلکہ اب تو حالت ایسی ہو گئی ہے نا کہ حالات کی وجہ سے ہر انسان ڈپریس ہوا ہوا ہے. تو اب ہر بندہ ڈپریس ہے. وہ یا تو اپنا غصہ گھر والوں پر نکالتا ہے، بچوں پر نکالتا ہے. وجہ کیا ہے کہ حالات کی وجہ سے ہماری کیفیات ایسی ہو گئی ہیں کہ ہر بندہ غصے میں، جہاں بس نہیں چل رہا وہاں اپنا غصہ نکال رہا ہے. طاقتور کے آگے غصہ نہیں نکال سکتا، کمزوروں پر غصہ نکالا جاتا، گھر والوں پر نکالتے ہیں، بچوں پر نکالتے ہیں، اہل و عیال پر نکالا جاتا ہے، ایسے ہی محلے داروں پر نکالا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے صرف نقصان کا باعث ہے. غصے کی حالت میں جب آپ ہوں تو اس کی بہت ساری مثالیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں. ایک تو یہ کہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں، اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق تو فرمایا کہ غصہ جہنم کی آگ کی طرح ہے، اور جہنم کی آگ کو پانی ٹھنڈا کرتی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہو تو وضو کر لے، وضو کر لے. جب وضو انسان کرے گا تو اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. یہ پریکٹیکل کی ہوئی چیز ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بیان فرمائی. دوسری ایک اور چیز بیان کی گئی کہ آپ اپنی کیفیت کو بدل لیں. یعنی غصے میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے میں تو تھوڑا سا چل لیں، پھر لیں، تھوڑا آگے پیچھے چلے جائیں. اور سب سے بڑا اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس شخص پر غصہ آ رہا ہے یا تو آپ اس کو کہیں بھیج دیں یا خود وہاں سے چلے جائیں. اس سے بھی بڑا غصہ جو ہے انسان کا کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو حدیث مبارکہ کے مفہوم میں ہیں کہ بنیادی طور پر نقطہ یہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں عفو درگزر کو اپنانا ہے، نرمی کو اپنانا ہے، عجز و انکساری کو اپنانا ہے. اور عجز و انکساری اپنانے سے کبھی بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری عزت میں کمی آ گئی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جائے تو آپ ان میں سے جو زیادہ آسان چیز ہوتی ہے اس کو اختیار فرماتے، بشرط یہ کہ وہ عمل گناہ نہ ہو. اگر وہ گناہ ہوتا تو پھر آپ اس سے زیادہ اس عمل سے باز رہنے والا کوئی نہ ہونا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے، الا یہ کہ کوئی شخص اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو معاف نہیں کرتے. یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں معافی کی مثالیں ہیں نا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ وہ مثالیں ہیں جس کا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہے معاملہ. جیسے ایک پچھلی نشست میں ایک میں نے بیان کی تھی کہ ایک اعرابی آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ اقدس پر شال مبارک تھی، تو وہ اعرابی نے ایسے زور سے کھینچی. اب آپ سوچیں کہ بڑی شال ہو، یہ تو خیر چھوٹا سا رومال، شال تو بڑی ہوتی ہے نا، دونوں طرف سے لمبی جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ ایسے کھینچیں گے تو بندہ ہی پورا گول گھوم جائے گا. تو ایسے زور سے اس نے کھینچی، حتیٰ کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے شانہ مبارک پر اس کے شال کھینچنے کی وجہ سے ایسے نشان بھی پڑ گئے، اور صحابہ اس کی طرف دوڑے کہ اس کو ماریں یا اس کو پیچھے ہٹائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو روک لیا، اور ایسے عفو درگزر والے تھے کہ آپ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ آپ نے کہا کہ یہ چادر بھی تو ہی رکھ. لیکن اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حدود کی خلاف ورزی اگر ہوتی ہے نا تو پھر حضور علیہ السلام معاف نہیں کرتے. حتیٰ کہ وہ ایک انصار کی عورت تھی، اس نے چوری کر لی، بڑے گھرانے کی عورت تھی، اس نے چوری کر لی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اب یہ حدود کی خلاف ورزی تھی نا، چوری کرنا، تو اللہ کی حدود کے نفاذ کے لیے حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس عورت کے لیے نرمی کا معاملہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، سفارش کی گئی کہ آپ اس کے ساتھ نرمی فرمائیے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ ظالم کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا تھا اور مظلوم قانون کے شکنجے میں پھنس جایا کرتا. جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا، تو معاشرہ اسی وجہ سے برباد ہوتے، معاشرے اسی وجہ سے برباد ہوتے. تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پچھلی قومیں صرف اسی وجہ سے تباہ ہوئی. اور اس موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہی حد جاری کرتا. تو اب اللہ کی حدود کی جب بات ہوتی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے جو پیغام، جو وحی قرآن میں حکم نازل فرما دیا تو حضور علیہ السلام اس حکم کو جاری کرتے.
صرف اپنی ذات تک جب معاملہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ معاف ہی کرتے تھے۔ آگے آیت مبارکہ میں ایک اور حکم آیا تھا جس کا مختصر خاکہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی پیش کیا تھا، مشورہ۔ آج بھی اس پر مختصر گفتگو کر لیتے۔ مشورے کا حکم دیا گیا، وشاورہم فی الامر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کر لے، جب کسی کام کا ارادہ کرے تو پھر وہ بندہ کسی مسلمان سے اس کام میں مشورہ کر لے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مشورے کی برکت سے اس کو درست کام کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ مشورہ کرنا یہ بھی انسان کے تکبر کے خلاف ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم کیوں مشورہ کریں، ہماری عقل تو کامل۔ اب حضور کو حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ حضور سے عقلی اعتبار سے پوری مخلوق میں کوئی کامل نہیں، اور اس میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا، تو اس پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ مسائل اور معاملات میں امکان وحی کے باوجود اجتہاد کرنا جائز ہے۔ مسائل اور معاملات میں امکان وحی کے باوجود اجتہاد کرنا جائز ہے، اور ظن غالب پر عمل کرنا صحیح، کیونکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اصحاب سے جو مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے۔ وہ اختلاف کس بات پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن امور کے بارے میں اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جو جنگ کے معاملات ہیں، جنگی چالیں ہیں، اس معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے کہ کس طرح ہم نے حکمت عملی تیار کرنی چاہیے، کیسے ہمیں اپنے دفاع کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں حملہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت اس میں یہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تالیف قلب ہو جائے۔ تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مزید الفت پیدا ہو جائے، کیونکہ جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں فطرتی طور پر تھوڑا سا ایک محبت کا جذبہ آ جاتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یار سامنے والے کے دل میں میرے لیے کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے، اسی وجہ سے تو وہ مجھے اس قابل سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے مشورہ کر رہا ہے۔ تو ایک حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام کی تالیف قلب کی جائے، اور پھر دوسری حکمت، چونکہ یہ تمام آیات غزوہ احد کے بعد والی، تو اب غزوہ احد کے احوال اگر آپ نے نہیں سنے، نہیں جانے، تو وہ آپ سمجھ لیجیے کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہوئے اور وہ 50 تیر انداز، ان کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے مسلمان شکست سے دوچار ہوئے۔ تو غزوہ احد میں شکست کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل شکستہ ہو گئے، ان کے دل شکستہ ہو گئے، تو ان کی دلجوئی کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ وشاورہم فی الامر، کہ اے پیارے آپ ان سے مشورہ کیا کریں، اور ان کے مرتبے کی بلندی کو بھی قرآن مجید میں ظاہر کیا ہے۔ ہر چند، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی رائے سے مستغنی ہے، یعنی اللہ کو ہمارے مشورے کی ضرورت نہیں، ہمارے سے مراد صحابہ کرام، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ ان کی رائے سے مستغنی ہے، کیونکہ وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کر کے صحیح سمت کا تعین فرما سکتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں تھی کہ وہ صحابہ سے مشورہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، وہ وحی فرما کر حضور علیہ السلام کو جنگ کی چالوں کے بارے میں بتا سکتا کہ آپ ایسا ایسا کیجیے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے، اور خاص طور پر جو غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، تو ان کے دل تھوڑے شکستہ ہو گئے، دل تھوڑے غمگین ہو گئے، تو اب ان کی تالیف قلب کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اے پیارے وشاورہم فی الامر، کہ آپ ان سے مشورہ کریں۔ جب آپ ان سے مشورہ کریں گے تو یہ مزید ان کے دلوں میں آپ کے لیے الفت پیدا ہوگی، ان کی مزید دلجوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عرب سرداروں میں جب کسی اہم معاملے سے ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا تھا، عرب کے اندر یہ چیز بھی ہے
کہ جب عرب سرداروں سے کسی اہم امور پر ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا تھا تو یہ بات ان کے دل پر گراں گزرتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اہم جنگی معاملات میں ان سے مشورہ کریں، اس سے ان کی قدر افزائی اور دل جوئی بھی ہوگی. اور ویسے ہی مشورہ کرنا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے تو ہمیں بھی سنت کو اپنانا چاہیے. اب مشورہ کس قسم کے لوگوں سے کیا جائے تو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ مشورہ ہمیشہ اس شخص سے طلب کرنا چاہیے کہ جو عالم دین ہو، نمبر 1 صاحب فراست ہو. اور جب کسی ایسے شخص سے مشورہ لیا جائے تو وہ اس مسئلے کا صحیح حل معلوم کرنے کی پوری کوشش بھی کرتا ہے. ایک بات میں اپنے تجربے کی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ کی مرضی آپ لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ تو خیر آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن میں ایک تجربے کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی زندگی میں کبھی کوئی معاملہ ہو نا، بھلے وہ دنیاوی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ سراسر دنیاوی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی کوئی پریشانی کا عالم ہو تو عالم دین سے مشورہ کیا کریں. کہ کسی عالم سے، مذہبی آدمی، مفتی صاحب ہوں، شیخ الحدیث ہوں، ٹھیک ہے، مذہبی شخص ہو، یعنی عالم بھی ہو، اپنے علم پر عمل بھی کرنے والا ہو، عالم ہو تو اس سے مشورہ کیا کریں. کیونکہ اس میں حکمت کیا ہے؟ میں مشورہ کیوں دے رہا ہوں آپ کو؟ مشورہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ایسے کئی امور ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و سنت میں ہر چیز کا علم رکھا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کی اس آیت میں اس طرح فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک و تر کا علم ہم نے قرآن میں رکھا ہے، بالکل واضح بیان. اب جب کسی عالم سے آپ مشورہ کرتے ہیں، بھلے ہی آپ کا معاملہ دنیاوی اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا مشورہ، کوئی نہ کوئی ایسا حل آپ کو ضرور مل جائے گا کہ آپ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنے معاملات میں آسانیاں پیدا کر سکیں. اس کا تجربہ مجھے ابھی اسی ہفتے ہوا. ایک بندہ میرے پاس آیا، ان کے کچھ گھریلو معاملات، سراسر دنیاوی معاملات تھے. اچھا، اب انہوں نے آ کے مجھے بتایا وہ کافی پریشانی میں رہے بیچارے، اور کافی عرصے دراز کے بعد ملاقات کے لیے آئے. میں نے کہا کہ بھائی بڑے عرصے کے بعد آپ کو ٹائم ملا ہے آنے کا. جیسے وہ ایک شکوہ ہوتا ہے نا، ہم کسی سے ملتے ہیں تو بھائی بڑے مصروف ہیں، کہہ رہے ہیں یار یہ پریشانی چل رہی تھی گھر میں. اب وہ سراسر دنیاوی مسئلہ تھا، لیکن جب میں نے پوری باتیں، کافی دیر 1-1.5 گھنٹہ ہم لوگ بیٹھے تقریباً، اب وہ ساری باتیں جب اس نے مجھے بتائی تو میں نے بڑا غور سے اس کی باتیں سنتا رہا. پھر میں غور کرتے کرتے مجھے سمجھ میں آیا کہ یار قرآن میں اس کے بارے میں تو ایسا حل موجود ہے، یا یہ اگر ایسا کرتے تو یہ اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں. پھر میں نے ان سے ذکر بھی کیا، پوری پریشانی سننے کے بعد میں نے ان کو کہا بھی کہ یار یہ ہے تو دنیاوی مسئلہ، لیکن اگر آپ ایسا کر لیتے تو آج آپ جہاں پر کھڑے میں تو آج اس مقام پر نہ ہوتے، آپ کی پریشانی کافی حد تک کم ہو چکی ہوتی. تو میری بات سن کر اس نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس سے مجھے ایک اندازہ ہوا، یہ اپنے تجربے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، تو اس سے مجھے ایک اندازہ یہ ہوا کہ یار عالم دین جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والا، میں تو خیر طالب علم ہوں قرآن و سنت کا، لیکن عالم دین سے جب آپ مشورہ کرتے ہیں نا تو بھلے آپ کا معاملہ دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ غور و فکر کر کے کوئی نہ کوئی حل آپ کو ضرور بتائیں گے. اب میں نے جب اس کو بتایا تو وہ پھر افسوس کرنے لگا. اب میں نے اس کو پھر نصیحت بھی کی کہ میں نے کہا بھائی آئندہ کبھی ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو نا تو مذہبی آدمی سے آپ لازمی مشورہ کیا کریں، تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی وہ ایسا حل بتا دے. اب وہ ان کے سگے بھائیوں کا مسئلہ تھا، سگے بھائیوں کا. تو بہرحال وہ بڑی پریشانی کی کیفیت میں اپنے معاملات انہوں نے گزارے اور سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہوئے. تو بات یہی ہے کہ وقت پر مشورہ کر لیا جائے. تو اسی لیے حکم دیا گیا کہ جب پریشانی آنے والی ہو تو اس سے پہلے مشورہ کیا کریں، پہلے مشورہ کریں، مذہبی لوگوں سے کریں، خاص طور پر فہم و فراست والے لوگوں سے کریں نا. اکثر ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا وہی ہمیں ڈبوتے ہیں، اور جو فرد خود کامیاب نہ ہو نا وہ آپ کو کامیابی کی سیڑھی پر کیسے پہنچائے گا. تو اسی لیے مشورہ جب بھی آپ کریں یہ اپنی عادت بنا لیجئے. مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم ذہین و فتین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، ذہین و فتین ہونے کے باوجود بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ایسے کئی ہوتا ہے زندگی میں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یار اس معاملے میں ہم کیا کریں. تو میں نے اس معاملے میں بھی تجربہ کر کے دیکھا کہ ایک بچے سے مشورہ کیا میں نے، تو بچے نے کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکل گئی کہ میں بعد میں غور و فکر کرتا رہا کہ یار یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی.
اس نے ایسی بات کیسے کر دی؟ اچھا اب اس کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے، اس کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے میرے اس جملے کی. وہ یہ کیا ہے کہ حابیل اور قابیل جانتے ہیں کون ہے؟ بھائی ہیں، ہمارے بڑے بھائی. تو اب ان کے درمیان عورت کی وجہ سے اختلاف ہوا. ٹھیک ہے، حضرت حابیل علیہ السلام، قابیل جس نے قتل کیا حضرت حابیل کو، وہ پہلا قتل تھا انسان کا دنیا میں، اور وہ بھی عورت کی وجہ سے. تو بہرحال دونوں شادی کرنا چاہتے تھے ایک عورت سے. اب اصولی اعتبار سے ہوتا یہ تھا کہ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا، ایک جوڑا شام میں، اور ان کے نکاح ایسے مخالف ہوتے تھے. یعنی صبح پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح شام میں پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتا، اور شام میں جو اس کا ساتھ لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح صبح پیدا ہونے والی بچی سے ہوتا. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تو خوبصورت تھی وہ. اب اس نے کہا کہ نہیں میں تو اس سے ہی نکاح کروں. اب فطرت کے خلاف تھا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو تمہاری بہن ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح میں تو اس سے نکاح کروں. تو اب کہا گیا کہ دونوں قربانی دے اللہ کی بارگاہ. بہرحال قربانی دی گئی. تو اس وقت قربانی قبول ہونے کا تصور جو تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی. پچھلی قوموں میں، پچھلی جو اقوام تھی اس میں جو قربانی کے قبول ہونے کی یہی ایک دلیل ہوتی. یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے امت محمدیہ پر کہ ہم جانور ذبح کر لیتے ہیں، گوشت فریز بھی کر لیتے ہیں، کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے، سارے معاملات کر لیتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ بھی مخفی ہے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں. ورنہ اگر وہی آگ والا معاملہ ہوتا تو آپ سوچیں کہ اتنے مخفی معاملات ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے پہ لان تان کرتے ہیں کہ یار یہ جانور لے کر آئے ہیں، یہ تو دکھلاوا کر رہا ہے. بھائی اس کے دل میں تو نے جھانکا ہے کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے اس کا اخلاص تیرے اخلاص سے کہیں اعلیٰ ہو. یہ تو مخفی ہونے کے باوجود ہم الزامات دوسروں پہ لگا دیتے ہیں نا. تو اگر وہی آگ والا معاملہ ہوتا ہے تو ہم تو جینا ہی حرام کر دیتے نا لوگوں کو. تو بہرحال حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی. اب قربانی بھی قبول ہو گئی، لہذا انہوں نے ہی شادی کرنی. تو اب قابیل نے کیا کیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر. وہ پہلا قتل تھا انسان کا جو سورۃ المائدہ میں، وہ پورا واقعہ پورا ایک رکوع میں. اب قتل تو کر دیا، اب اس بات سے پریشان ہے کہ ان کو میں دفناؤں، مطلب ان کے جسم کا میں کیا کروں. تو اللہ نے قرآن کی آیت میں یہ بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا تھا، کوے کا ہی ایک دوسرا کوا انتقال کرے. اب کوا اپنی چونچ سے ایسے زمین اس نے کھودی اور وہ مرے ہوئے کوے کو اس نے دبایا اور پر مٹی کر دی. تو اب یہ قابیل جو ہے یہ پورا منظر دیکھ رہے، اب دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا، یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی. تو اس لیے اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی ہم میں سے کوئی عقل کل نہیں ہے. آپ بچوں سے بھی مشورہ کر کے دیکھا کریں، بڑا مزہ آتا ہے مشورہ کرنے میں. بعض باتیں تو بڑی ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان ہنسنے کے لیے کام آتی ہیں، ہنسنے کے لیے کام آتی ہیں نا. بعض باتیں بڑی کارآمد بھی ہوتی ہیں. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، ایسی منہ سے فل بدی کوئی بات ان کی نکل گئی تو آپ کے کام آ جاتی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ بھائی جب بھی مشورہ کریں تو عالم دین سے مشورہ کریں، صاحب فہم و فراست سے مشورہ کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. آگے اب ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، توکل. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب توکل کی جو ایک تشریح ہمارے ذہن میں ہے ایک تو وہ ہے، اور ایک مفہوم وہ ہے کہ جو قرآن میں بیان کیا گیا. سوالات اس میں یہ ہے کہ اسباب اکٹھا کرنا، مال جمع کرنا، کیا یہ توکل کے خلاف ہے؟ یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے نا، کیا یہ باتیں توکل کے خلاف ہیں کہ جیسے مال جمع کر لیتے ضرورتاً کہ بھائی مشکل وقت میں کام آئے؟ تو کیا اسباب جمع کرنا، ایسے ہی مال اکٹھا کرنا، تو کیا یہ چیزیں توکل کے خلاف ہیں یا نہیں؟ نمبر ایک تو یہ. چلیں پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. توکل کی تعریف سن لیجیے کہ توکل یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، کہ جب انسان پر یہ منکشف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی خالق، کوئی حقیقی فاعل نہیں، خلق ہو یا رزق ہو، دینا ہو یا روکنا ہو، زندہ کرنا ہو یا مارنا ہو، غنا ہو یا فقر ہو. ٹھیک ہے، یہ مختلف صورتیں ہیں نا انسان کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو پھر وہ اپنی ضرورتوں میں بندہ کسی غیر کی طرف کیوں دیکھے؟ یعنی غنا ہو، فقر ہو، ملنا ہو یا محرومی ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، شفا ہو، مرنا ہو، زندہ ہونا ہو، یہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے نا.
تو پھر بندہ اپنی ضرورتوں میں کسی غیر کی طرف کیوں دیکھے؟ اس کے دل میں اسی کا خوف ہو، اللہ کا ہی خوف ہو اور اللہ سے ہی امید ہو، اسی پر بھروسہ ہوگا اور اسی پر اعتماد ہو، یعنی اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اللہ ہی پر اعتماد کریں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف وہی مستقل فاعل بھی ہے اور مستقل خالق بھی۔ ہر چیز کو پیدا کرنا، مارنا، دینا، روکنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ ساری چیزیں اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے مسخر ہیں۔ آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ بھی خود بخود حرکت نہیں کر سکتا، اور جو شخص سبزہ فصل کی پیداوار میں، جو شخص بھی سبزہ اگانے میں، فصل کی پیداوار میں بارش اور ہواؤں پر اعتماد کرتا ہے نا، کہ بارش نازل ہوگی تو میرا سبزہ ہوگی، ہوائیں موافق ہوں گی تو میری فصل جو ہے وہ کارآمد ہوگی، تو جو اس چیز پر اعتماد کرے تو وہ فاعل حقیقی سے غافل ہے وہ بندہ، یعنی صرف اسباب پر تکیہ کرنا۔ جو بندہ بھی صرف اسباب پر تکیہ کرے، دیکھیں اسباب کو حاصل کرنا یہ معیوب نہیں، لیکن اسباب کو ہی سب کچھ سمجھنا یہ برا ہے۔ ہماری اصل میں خرابی جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، ہم اسباب کو تو حاصل کرتے ہی ہیں لیکن اسباب پر ہی تکیہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اسباب ہی ہیں جو ہمارے سارے کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ان اسباب کے اندر یہ قوت پیدا کس نے کی، یہ اسباب کے اندر قوت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، یعنی ہم نے گندم کی روٹی بنائی اور وہ ہم نے چبا کر کھا لی، اب اس روٹی سے ہمارا پیٹ بھرے گا ہی، تو یہ گندم کے اندر یہ قوت پیدا کی کس نے کہ جب انسان اس کو کھائے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ یہ قوت پیدا کرنے والا اللہ ہے نا۔ ہمیں پیاس لگ رہی، ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر مٹی نہیں کھاتے نا، روٹی نہیں کھاتے، پانی پئیں گے جب پیاس لگ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ پیاسے کی پیاس کو بجھائے۔ اب پانی کے اندر یہ قدرت رکھی کس نے؟ اللہ نے رکھی۔ تو ہم اسباب کو تو بروئے کار لاتے ہیں لیکن فاعل حقیقی سے غافل ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہی ہے کہ جو انسان صرف اسباب کی طرف ہی تو لگا رہے لیکن خالق حقیقی سے غافل رہے، رزق کی تلاش میں تو رہے لیکن رازق سے غافل رہے، تو وہ بندہ پھر کامیاب نہیں۔ توکل یہی ہے کہ جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا نا، وہ سنیے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو، جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، یہ مثال حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں دی۔ فرمایا کہ اگر تم کما حقہ اللہ پر توکل کرو تو تم کو اس طرح رزق دیا جائے گا کہ جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو جب اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر لوٹتے ہیں اور ذخیرہ نہیں کرتے، جمع نہیں کرتے۔ یہ انسان ہی ہے کہ جو ذخیرہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ذخیرہ کرنا یہ توکل کے خلاف تو نہیں؟ جیسا کہ الحمدللہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں سبھی کے گھروں میں کم سے کم بھی اگر میں بات کروں تو 3 سے 4 دن کا راشن تو ہوگا، کم سے کم بھی، ورنہ اکثروں کے گھروں میں تو ہفتے 2 ہفتے کا، یا بعضوں کے گھر میں مہینے بھر کا راشن ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے نا اناج، کہ مہینہ بھر ہم اس سے کفایت کر جائے گا ہمیں۔ تو اب سوال یہ ہے نا کہ یہ ذخیرہ کرنا توکل کے خلاف تو نہیں؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل موجود ہے، تو یہ انشاءاللہ میں ابھی آگے بیان کرتا ہوں۔ تو بات یہ کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے نا، اگر ویسے انسان توکل کرنا شروع کر دے تو وہ کبھی بھی رزق سے محروم نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تنگی اور فقر لاحق ہو اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، جیسے ہم میں سے اکثر کی عادت ہوتی ہے نا کہ اپنی تکلیف کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، فرمایا کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو نا کہ تنگی اور فقر میں مبتلا ہو گیا اور وہ اپنی اس تکلیف کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تو فرمایا کہ اس کا فقر و فاقہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جس کو فقر و فاقہ لاحق ہو اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے بجائے اپنی حاجت کو رب کے سامنے بیان کرے تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جلد یا بدیر اس کی اس تنگی کو دور کر دے۔
تو اس سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے. لوگ مذاق اڑاتے لوگوں کو آپ سے ہمدردی اگر ہے بھی نا ہمدردی تو فقط وہ 2 میٹھے بول آپ کے سامنے بول دیں گے، ورنہ اب تو یہ کہ بھائی بھائی کی مدد نہیں کر رہا، یہ نفسا نفسی تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے معاشرے میں. تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر مسئلے کا ضامن ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا کے ہی سپرد کر دیتا کہ دنیا سے لینا تو پھر جا دنیا سے ہی لے. لیکن جب اپنی حاجات اپنے معاملات کو ہم رب کی بارگاہ میں رکھیں تو پھر رب جب حاجت روائی فرمائے، اور حقیقی حاجت روائی کرنے والا صرف رب ہی، رب کے علاوہ کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں، رب ہی ہے جو بندے کی حاجت روائی کرتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہمیں توکل کی طرف اشارہ کر رہی کہ توکل کیا ہے کہ انسان کوشش تو کرے لیکن نتائج کو اللہ کے سپرد کر دے، رزق کے لیے کوشش کرے اور یہ بات بھی سمجھ لے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی، رزق دینے والی ذات اللہ کی. حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے کہا کہ توکل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ایسا ہو جیسا غسل دینے والے کے ہاتھوں میں مردہ ہوتا ہے کہ جس طرح چاہے وہ اس کو الٹاتا پلٹاتا رہتا ہے. تو بندہ بھی رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایسا ہی چھوڑ دے کہ رب نے ہی حاجت روائی کرنی ہے اور رب ہی حاجت کرنے والا ہے. بہرحال توکل کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے اور اسی پر توکل کرے. توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے چلنے کے لیے جو راستہ بیان کیا ہے کہ جب اس کے سامنے وہ راستہ ظاہر ہو تو وہ اس راستے پر چلیں اور اس کی مراد تک پہنچنے کا سبب حاصل کریں اور اللہ پر اعتماد کریں کہ وہ ان کی ان کوششوں میں ان کو کامیاب فرمائے گا اور انہیں ان کی مراد تک پہنچائے گا. توکل یہی ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر توکل کرے، لیکن توکل کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں، آپ بولیں کہ رزق تو اللہ نے دینا تو لہذا گھر بیٹھے بیٹھے رزق مجھے مل جائے. دیکھیے رزق کو کوشش کے ساتھ خاص کیا گیا. اب ایک حدیث مبارکہ سنیے، آپ کو مزہ آ جائے گا سن کے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے تنگی اور فقر کی شکایت کی، تنگ دستی کی شکایت کی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس سے آیا ہوں، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں، میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ جس کو میں ان کے پاس لے کر جاؤں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض مر جائیں گے فقر و فاقہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں. وہ گیا اور ایک چادر اور ایک پیالہ لے آیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس چادر کے بعض حصے کو ہم بچھاتے ہیں. فقر کی کیفیت سنیے اس بندے کی. ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے نا، ہمیں تو اتنا دے رکھا اس نے کہ ہم کس کس نعمت پر اس کا شکر ادا کریں. اب اس بندے کی فقر کی مثال سنیے. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چادر کے بعد حصے کو ہم بچھاتے ہیں اور اسی چادر کا بعد حصہ موڑتے بھی ہیں. یہی چادر بچھتی ہے اور اسی کو ہم اوڑھتے بھی ہیں. اور یہ جو پیالہ میں لے کر آیا ہوں اس پیالے سے ہم پانی پیتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مجھ سے کون 1 درہم میں خریدے گا، پیالے کو اور چادر کو. اب بتائیے کہ اس تجارت کو کرنے والے جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس تجارت میں برکت کیسے نہیں ہوگی. لیکن بات صرف اس برکت کی نہیں، بات اس نقطے کی ہے جو حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے. بات اس عمل کی ہے، بات اس سوچ کی ہے کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے جب کہا نا کہ یہ چادر اور پیالہ مجھ سے کون 1 درہم میں خریدے گا، تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ کوئی ہے جو 1 درہم سے زیادہ بھی دے دے؟ ایک اور شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کو 2 درہموں میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے کہا کہ اس شخص سے فرمایا کہ 1 درہم، آپ نے 2 درہموں میں وہ چیزیں دی اور 2 درہم اس شخص کو دیے جو وہ لے کر آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ 1 درہم سے کلہاڑی خریدو اور دوسرے درہم سے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا خرید کر لے جاؤ. تو اس نے ایسا ہی کیا.
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور 15 دن سے پہلے میرے پاس نہ آنا. 15 دن گزارنے کے بعد میرے پاس آنا، لکڑیاں کاٹنی ہیں اور بیچنی. 15 دن گزارو، 15 دن کے بعد آنا. کہتے ہیں کہ وہ 15 دن کے بعد آئے تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ہاں اب کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 10 درہم ہیں. جب گیا تھا کتنے تھے؟ 2. 15 دن کے اندر 10 درہم لے کر آئے. تو آپ نے فرمایا کہ 5 درہم سے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا خریدو اور 5 درہم سے اپنے اہل و عیال کے لیے کپڑا خریدو. تو اس شخص نے ایسا ہی کیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے مجھے جس چیز کا حکم دیا تھا اس میں اللہ تعالی نے مجھے بڑی برکت عطا فرمائی. وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل کیا تھا کہ جس چیز کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لگایا تھا وہ کیا ہے؟ کسب معاش، خود کوشش کرنا، خود محنت مزدوری کرنا. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر کیا ارشاد فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ جو اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے. تو یہ کسب معاش کو اللہ نے رزق کے ساتھ خاص کیا ہے. ہمیں رزق کی فراوانی چاہیے تو ہمیں کسب معاش کرنا ہے. تو فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کسب معاش اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن آؤ. اب جو مثال بیان کی وہ سنو کہ یہ بات اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تمہارے چہرے پر سوال کرنے کی وجہ سے خراشیں پڑی ہوئی. جو انسان لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی. فرمایا کہ سوال کرنا صرف 3 اشخاص کے لیے جائز ہے. نمبر 1 جو سخت بیمار ہو، نمبر 1 جو سخت بیمار ہو، نمبر 2 جو قرض میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہو، اور نمبر 3 جو ہلاکت خیز تنگ دستی میں مبتلا ہو. فرمایا کہ صرف ان 3 اشخاص کے لیے سوال کرنا جائز ہے، وگرنہ کسی کے سوال کے لیے جائز نہیں. تو یہ پورا واقعہ توکل کا ہی درس دے رہا ہے کہ توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں، گاؤں تکیہ لے لیں اور ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں اور پھر کہیں کہ اللہ مالک الملک ہے، اللہ ذوالجلال ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے. وہ دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ کوشش کی. کسب معاش کوشش کے ساتھ خاص ہے. تو اب یہاں پر یہ بات آئی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 پرندے ہدیۃً آئے. 3 پرندے. آپ نے 1 پرندہ کھا لیا اور آپ کی خادمہ جو تھی اس نے 2 پرندے چھپا کر رکھ دیے. اگلا دن جب ہوا تو صبح آپ کے سامنے وہ 2 پرندے پیش کیے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو کل کی چیز رکھنے سے منع نہیں کیا. اللہ تعالی ہر روز بندے کے لیے رزق کا اہتمام کرتا ہے. تو اب اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ذخیرہ اندوزی توکل کے خلاف تو نہیں. تو اس پر علماء کرام نے جو ایک جملہ لکھا ہے ذرا وہ سن لیجیے، بڑا قابل غور جملہ آپ کے لیے. کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ حدیث اس زمانے پر محمول ہے، اس زمانے پر کہ جب مسلمانوں پر تنگی اور عسرت کا زمانہ، اسی لیے ذخیرہ اندوزی منع تھی کہ جتنا ضرورتاً ہے وہ رکھیں، باقی صدقہ کریں، دوسروں کو بھی دیں. اور ایسا زمانہ بھی تھا کہ کوئی 2 دن، جملہ میں تو پڑھ کر حیران ہو گیا، آج تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ 2 متواتر دن، لگاتار 2 دن ایسے کبھی نہیں گزرے کہ دونوں دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر چولہا جلا ہو. اللہ، لگاتار 2 دن ایسے کبھی نہیں گزرے. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کشادگی فرمائی اور مسلمانوں کے لیے مال جمع کرنا جائز ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے لیے مال جمع کرنا جائز نہ ہوتا تو پھر بندہ حج اور زکوٰۃ جیسے احکام پر کیسے عمل کرے؟ کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہی اسی پر ہے نا کہ جس کے پاس مال نصاب جتنا مال ہو اور پھر سال بھی گزر جائے. تو اگر ذخیرہ اندوزی فی نفسی ہی منع ہوتی تو پھر زکوٰۃ تو پھر کیسے بندہ دے؟ ایسے ہی صاحب استطاعت حج کیسے کرتا؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے انسان کے لیے ذخیرہ اندوزی منع نہیں ہے، لیکن
ضرورتاً، مال پر سانپ بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ضرورتاً۔ ذخیرہ اندوزی فی نفسہ برا نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اسباب حاصل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو آیا اسباب حاصل کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا بیان کیا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ابھی جو حدیث آگے بیان ہوگی نا، آپ کو سن کر مزہ آئے گا، کیونکہ یہ حدیث ہم میں سے ہر ایک پر لاگو ہوتی، ہر ایک پر لاگو ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارا ذکر حدیث میں آ رہا ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سو جب نماز پوری ہو جائے، یہ جمعے کی نماز کے بعد والی آیت، سو جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل کو تلاش کرو مطلب کسب معاش کے لیے کوشش کرو، اسباب کے لیے کوشش کرو کہ جن اسباب کو بروئے کار لا کر انسان اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنا سکے، ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ٹیلے کی چوٹی سے قریش کے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب صحابہ نے کہا کہ یہ شخص کتنا طاقتور ہے، کاش اس کی طاقت اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی۔ صحابہ اس شخص کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ کاش اس شخص کی طاقت اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی۔ تو اب اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کا ذکر کیا، اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی آ گئے، کہیں نہ کہیں ہم بھی آ گئے اس حدیث میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہی شخص اللہ کے راستے میں ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے؟ نمبر ایک تو وہ اللہ کے راستے میں۔ فرمایا کہ جو شخص دوسرے نمبر پر اپنے اہل و عیال کو سوال کرنے سے روکنے کے لیے، غور سے سنیے گا، کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کو سوال کرنے سے روکنے کے لیے حلال کی طلب میں نکلے، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اس کو تھوڑا سا میں آسان کر دوں، میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم میں سے ہر بندہ کس کے لیے کما رہا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا، گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کی ضروریات پورا کرنے کے لیے۔ اور ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر والے سوال کا ہاتھ بڑھائیں کسی کے آگے؟ کوئی عزت دار آدمی تو برداشت نہیں کرتا نا، کوئی نہیں چاہے گا۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کریں تاکہ ہمارے گھر والوں کو دوسروں کے سامنے دستے سوال نہ بڑھانا پڑے۔ تو اب ایسے شخص کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس نیت سے رزق کی تلاش میں نکلے کہ اپنے اہل و عیال کو سوال کرنے سے روک سکے، تو فرمایا وہ بھی اللہ کے راستے میں، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو سوال کرنے سے روکنے کے لیے حلال رزق کی طلب میں نکلے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ البتہ وہ شخص کہ جو محض مال کی کثرت کی طلب میں نکلے، تو فرمایا وہ شیطان کے راستے میں، وہ شیطان کے راستے میں۔ جو صرف مال کی طلب میں نکل رہا ہے تو وہ شیطان کے راستے میں۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان جو اسباب کرتا ہے نا، دوائی کرنا، دم کر لینا بیماری کے لیے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں۔ دیکھیں، اسباب کو بروئے کار لانا یہ ہرگز توکل کے خلاف نہیں۔ توکل کا مطلب یہی ہے نا کہ توکل کی تعریف میں ہم یہ سمجھنا تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پہلے کام کو پورا کرنا ہے، نتائج کو اللہ کی ذات پر چھوڑنا۔ جیسے ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور سواری ایسی چھوڑ دی مسجد نبوی کے باہر، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ سواری کا کیا کیا؟ تو عرض کی کہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کھوٹے سے باندھو، اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اعراب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوا نہیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اے اللہ کے بندوں علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری کے سوا ہر بیماری کی دوا اور اس میں شفا بنائی۔ اب وہ کون سی بیماری ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج دنیا میں رکھا ہے، اور ہر بیماری کی شفا اللہ نے دوائی میں رکھی ہے سوائے ایک بیماری۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا بڑھاپا۔ بڑھاپا، تو اسی لیے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔